السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 3 کا واقفیت عامہ کا باب نمبر 14 یعنی چیپٹر نمبر 14 سٹارٹ کر رہے ہیں. ایجادات یعنی انوینشنز. ایجادات کیا ہوتی ہیں؟ انوینشنز کہتے ہیں ان کو انگلش میں. ہم اپنی روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف اشیاء، آلات اور مشینیں استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ آپ روٹین میں بہت سی مشینیں اور چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے. ماضی میں چیزوں کا وجود نہیں تھا. ماضی میں پرانے زمانوں میں چیزیں یا ایسی سہولتیں ہمارے پاس موجود نہیں تھیں. اس وقت کے انسان کی زندگی بہت مشکل تھی کیونکہ اس کے پاس اوزار بھی نہیں تھے اور آلات بھی نہیں تھے، مشینری بھی نہیں تھی. آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ مشینیں ہیں. واشنگ مشین ہے، نہیں تو پہلے لوگ کپڑے ہاتھوں سے دھوتے تھے. اس کے علاوہ جس طرح کھانا بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، مسالے پیسنے کے لیے گرائنڈر وغیرہ آ گئے ہیں. پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. انسان اپنی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش میں چیزیں بنانے لگا. انسان نے دیکھا کہ ان چیزوں سے مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے کام کرنے میں، تو اس نے اپنی مشکلات کو کم کرنے کے لیے یعنی کہ آسانیوں میں بدلنے کے لیے چیزیں بنانی شروع کی، یعنی کہ انوینشن سٹارٹ کی، ایجادات شروع کی. مثلا شروع میں وہ پتھروں سے جانوروں کا شکار کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی اوزار وغیرہ نہیں تھے، تو وہ پتھروں کے ساتھ جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا کیونکہ جانور سے ہی اس سے ان کو ذبح کر وہ اپنی خوراک حاصل کرتا تھا. یہ مشکل تھا اور خطرناک بھی کیونکہ اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے. پتھروں سے شکار کرنا مشکل تھا، اس طرح اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا. پھر اس نے تیر کمان اور دوسرے ہتھیار بنا لیے جس سے جانوروں کا شکار آسان ہو گیا. جب تیر کمان بنائے تو اس سے جانوروں کا شکار کس طرح آسان ہو گیا؟ تاکہ وہ دور سے شکار کر سکتا تھا. اس کے لیے اس کو پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے اس کو نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ نہیں تھا کیونکہ جنگلی جانور یا کوئی جانور اگر آپ پاس ہوں تو آپ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں. ایجاد سے مراد ہے کوئی ایسی چیز بنانا جو پہلے سے وجود میں نہ ہو. یعنی ایجاد سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی نئی چیز بنانا جو پہلے وجود میں نہ ہو، موجود نہ ہو. جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے اسے موجد کہتے ہیں. یعنی کہ جو ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے والے کو موجد کہتے ہیں. ہر ایجاد اپنی جگہ بہت اہم ہوتی ہے. اس سے کام آسان اور جلدی ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے، جب ہمارے پاس مشینری نہیں تھی، چیزیں نہیں تھیں تو کام مشکل تھا. جیسے جیسے ایجاد ہوتی گئیں چیزیں تو کام میں آسانی ہوتی گئی اور وہ کام جلدی ہونے لگ گیا. اور انسان کو کم محنت کرنا پڑتی ہے کیونکہ اس کی محنت کافی حد تک وہ مشینیں ہی کر دیتی ہیں. ایجادات سے ہماری روزمرہ زندگی آسان ہو گئی اور مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے. ظاہر ہے جب زندگی آسان ہوگی تو مشکلات تو آلریڈی کم ہو جائیں گی آٹومیٹکلی. دنوں، مہینوں اور سالوں میں طے ہونے والا سفر اب گھنٹوں میں طے کیے جا سکتے ہیں. کس طرح؟ جہاز کے ذریعے. جیسے کہ پہلے لوگوں نے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شہروں میں یا ملکوں میں جانا ہوتا تھا تو اس کے لیے ان کو بہت دنوں اور مہینوں یہاں تک کہ سالوں کا سفر بھی کرنا پڑ جاتا تھا کیونکہ دور جگہ پر جانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ جلدی پہنچ سکے. انہیں بحری جہازوں میں جانا پڑتا تھا، پیدل سفر کرنے پڑتے تھے اور اس میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا. لیکن جب جہاز آ گیا تو اس سے ہم جو سالوں کا سفر ہے یا مہینوں دنوں کا سفر ہے وہ چند ہی گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام فوراً بھیجا جا سکتا ہے. آج کا انسان بیماریوں اور قدرتی آفات پر ماضی کے انسان کے مقابلے میں بہتر طور پر قابو پا سکتا ہے. وہ کس طرح کہ ہم اپنا پیغام فون کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. جبکہ پہلے زمانے میں لوگ کبوتروں کا استعمال کرتے تھے اور اس طرح پیغام پہنچنے میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا تھا. یہ ایک سرگرمی ہے. اپنی پسندیدہ ایجادات کی ایک فہرست بنائیں اور درج ذیل جدول مکمل کریں. اپنی جو پسندیدہ آپ کی ایجادات ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں، لسٹ بنائیں اور اس کے بارے میں بتانا ہے آپ نے کہ یہاں پہ آپ نے اپنی ایجادات لکھنی ہے پسندیدہ، یہاں اس کے موجد کا نام. ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا موجد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایجاد کرتا ہے اس کو موجد کہتے ہیں. آپ کو یہ ایجاد کیوں پسند ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیوں پسند ہے، اس کا کیا فائدہ ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1، ٹیلی فون. ٹیلی فون کس نے بنایا؟ مارٹن کوپر نے. ٹیلی فون مارٹن کوپر نے، اس کے موجد کا نام مارٹن کوپر ہے. اور آپ کو یہ ایجاد کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں،
ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اور ایک سے دوسرے انسان کو کال کر کے آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ نمبر 2 ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کا موجد کون ہے؟ چارلس بابیج۔ اور کمپیوٹر کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ریکارڈنگ کرنے کے لیے، ایڈیٹنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر شعبے میں، دنیا میں جو زندگی کا ہر شعبہ آج کل، اس تقریباً ہر ایک میں کمپیوٹر کا استعمال لازم ہو گیا ہے، کیونکہ کمپیوٹر سے کام میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 3 ہے ریڈیو۔ ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا، اس کے موجد کا نام مارکونی ہے، اور ریڈیو کو لوگ خبریں سننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ریڈیو کو لوگ اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے بھی سنتے تھے۔ اس کے علاوہ ریڈیو کا جو سب سے بہتر استعمال ہے وہ یہ کہ جنگ کے وقت بھی کام کرتا ہے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگ کے وقت ریڈیو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس وقت بھی کام کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے گھڑیال، اور اس کو کس نے بنایا؟ اور اس کے موجد کا نام ہے کرسٹن ہیوگ۔ ٹھیک ہے جی، گھڑیال تھوڑا بڑے سائز میں ہوتا ہے۔ گھڑی جو ہمارے گھروں میں نارملی ہوتی ہے وہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، گھڑیال ہے تو یہ بڑے سائز میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ایجاد آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس سے ہم وقت کو معلوم کر سکتے ہیں، اور جو بڑا گھڑیال ہوتا ہے جو نارملی روڈز پہ یعنی کہ سڑکوں پر لگا ہوتا ہے، چوک وغیرہ میں لگے ہوتے ہیں گھڑیال، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے وقت معلوم کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مدد ملتی ہے وقت جاننے میں۔ نیکسٹ ہے جدید ایجادات یعنی ماڈرن انوینشنز۔ جدید دور میں ایجادات کی بدولت ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ جو جدید دور ہے یعنی آج کل کا جیسے جدید دور ہی چل رہا ہے، اس میں جو ایجادات ہو رہی ہیں اس کی بدولت کیا ہوا ہے جی؟ ترقی کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جدید دور کی تمام ایجادات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن چند ایک ایجادات نے دنیا کو بالکل بدل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایجاد کی اپنی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے جس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہے، لیکن کچھ ایجادات ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر ہی رکھ دیا، یعنی ترقی اتنی تیزی سے ہوئی ہے ان ایجادات کی وجہ سے کہ دنیا بدل گئی ہے، جن میں سے ایک ہے کمپیوٹر۔ آج کل ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں کمپیوٹر استعمال نہ ہوتا ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ میڈیکل سٹور میں نارملی جاتے ہیں میڈیسن لینے تو وہاں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں، کہیں بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہاں تک کہ سٹورز پہ آپ اپنی گروسری کرنے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی کمپیوٹر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں کمپیوٹر استعمال نہ ہو رہا ہو۔ کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ آج کل کمپیوٹر تعلیم، دفتروں میں حساب کتاب رکھنے، معلومات حاصل کرنے، بیماریوں کی تشخیص، عمارتوں کے نقشے بنانے اور موسم کی پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جدید دور میں تیزی سے ترقی کرنے والی ایجاد ہے۔ یہ ایسی ایجاد ہے جس سے جدید دور میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ ہم عمارتوں کے نقشے بنا سکتے ہیں، موسم کا پتہ لگا سکتے ہیں، اس سے بیماریوں کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو جو سمٹمز ہیں، اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں وہ سمٹمز بتائیں تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ حساب کتاب رکھنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ لیکچرز ریکارڈ ہوتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کی مدد سے ہی ریکارڈ ہوتے ہیں اور آپ تک بھی یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں جس سے آپ کو مدد ملتی ہے اور آپ اپنے کوسچنز کو ایزیلی سولو کر لیتے ہیں اور آرام سے اس لیکچر کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے موبائل فون۔ موبائل فون جدید دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ کمپیوٹر کے بعد موبائل فون بھی جدید دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی موبائل فون کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے کسی فرینڈ سے، رشتہ دار سے یا کسی سے بھی بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ جدید موبائل فون پیغام رسانی کے علاوہ مختلف امور سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جو جدید موبائل آ گئے ہیں وہ صرف پیغام نہیں پہنچاتے بلکہ بہت سے اور بھی کام کرنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ موبائل فون تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ موبائل فون کو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی اگر آپ یہ لیکچر موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا استعمال، موبائل کا استعمال تعلیمی مقصد کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ موبائل فون جو آج کل کام سر انجام دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ویڈیو کالز کر کے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں، نہ صرف بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنی پکس سینڈ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ویڈیو کال پہ آپ لائیو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی بات
کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے بچوں، آپ موبائل فون کو تعلیمی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جی تو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکچر دیکھ رہے ہیں، یہ تو موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، تو نمبر 1 میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا لیکچر سن سکتے ہیں، لیکچر ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ اس پہ گیمز کھیل سکتے ہیں، وہ گیمز جس سے ہماری تعلیمی مقصد پورا ہوتا ہو، جیسے کہ ہم میتھس کی گیمز ہوتی ہیں جس میں کچھ کاؤنٹ کر کے یا ہم نے میچنگ کرنی ہوتی ہیں یا کوسچن کو سولو کرنا ہوتا ہے، اس کا آنسر کرنا ہوتا ہے، ایسی گیمز ہیں جس سے پڑھائی میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پوئمز ہوتی ہیں، پوئمز یاد کر سکتے ہیں، پوئم سیکھ سکتے ہیں آپ اس سے۔ نمبر 3 ہے، آپ اس سے چارٹس کے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں۔ نارملی اسکولز کے لیے آپ اپنے چارٹس بناتے ہیں تو اس کے ڈیزائنز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو کافی ہیلپ ملتی ہے ویڈیوز دیکھنے سے کہ چارٹ کیسے بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ کارڈز کے آئیڈیاز لے سکتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے گھر میں کسی کو کارڈ دینا ہے، ٹیچر کو دینا ہے، فادر مدر، اپنے سبلنگس میں کسی کو، بہن بھائی کو، برتھ ڈے، عید، جو بھی آپ کارڈ بنانا چاہیں اس کے آئیڈیاز کے لیے بھی آپ کو مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے موبائل فون ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تعلیمی مقاصد کے لیے۔ نیکسٹ ہے انٹرنیٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے ای میل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ سالوں پہلے ای میل وغیرہ کا کوئی نہیں تھا، یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو پائی جاتی ہو، جس کے بارے میں کوئی انسان جانتا ہو۔ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جب انٹرنیٹ آیا، نیٹ جیسے کہ ہم آج کل یوز کرتے ہیں، جب تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی مدد سے ای میل کا وجود ہوا ممکن۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے موبائل میں اگر انٹرنیٹ ہے یا آپ کے پاس کمپیوٹر اس پہ انٹرنیٹ ہے، تو یہ جیسے کہ لیکچر بھی آپ ابھی سن رہے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پہنچ رہی ہے۔ اور جتنے بھی کام آپ نیٹ پہ، موبائل پہ یا کمپیوٹر میں کریں گے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ تعلیمی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، تعلیمی مقاصد کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گیمز، پوئمز، چارٹس، کارڈز کے آئیڈیاز، یہ سب آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی آپ تک پہنچ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک سے خریداری کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اب آپ نیٹ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک سے خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن شاپنگ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آن لائن شاپنگ آپ کسی بھی ملک سے، کسی شہر سے، کہیں سے بھی آپ گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا بہت سمٹ کے رہ گئی، یعنی کہ وہ چیزیں جو بہت دور تھیں، ہماری پہنچ سے باہر تھیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک رسائی ممکن ہو گئی ہے، وہ بہت آسان ہو گیا ہے سب کچھ۔ یہ تو یہ ایک سرگرمی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک موجد ہیں۔ موجد کون ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والا۔ جو ایجاد کرتا ہے اسے موجد کہتے ہیں، اور اپنی نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ایسا سپوز کریں کہ آپ ایک موجد ہیں اور آپ کچھ نیا بنا رہے ہیں، نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے ان کوشچنس کو آنسر کرنا ہے۔ آپ یہ ایجاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نارملی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی مدد ہو سکے۔ نمبر 2، آپ کی اس ایجاد سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی اس ایجاد کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اگر آپ کچھ بہتر ایجاد کریں گے تو لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی اس ایجاد سے کوئی منفی اثرات تو نہیں ہوں گے؟ کوشش ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ ایسی ایجاد کی جائے جس کے منفی اثرات نہ ہوں۔ تو ہم لکھیں گے جی نہیں۔ آپ کی اس ایجاد کا نام کیا ہوگا؟ یہ آپ نے خود سوچ کر لکھنا ہے کہ آپ کیا ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس ایجاد کا خاکہ بنائیں، اور یہاں پہ آپ نے اس کا خاکہ بھی بنانا ہے۔ اب یہ جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے، یہ ہیں اس کے اہم نکات۔ کوئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو ایجاد کہلاتا ہے۔ یہ نارملی ایجاد کی ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ ایجادات انسان کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہیں۔ ظاہری بات ہے، انسان نے محنت کی ہے تو اسی کے نتیجے میں وہ ایجادات ہوئی ہیں۔ ایک دم سے ایجادات نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایجادات نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے۔ کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ایجادات ہیں، کیونکہ آج کل ہر شعبے میں ان کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ جدید ایجادات نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جو جدید ایجادات ہے اس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ای میل،
کا ہم نہیں جانتے تھے، آج ہم ایک سے دوسرے ملک میں دور سے دور جگہ پر بھی ای میل ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر ہر جگہ ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے میڈیکل سٹورز میں، گروسری سٹورز میں، اسکولز میں، ہر جگہ پر، لائبریری میں، ہر جگہ پر کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ تو اب مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے اسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موجد کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایجاد کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی آسان ہو گئی ہے۔ یہ پہلے ہم چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں اور آپ نے ہمیشہ چیپٹر کو اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ان کو بلینکس کو فل کرنے میں مشکل نہ آئے، کیونکہ آپ نے اگر چیپٹر کو اچھے سے پڑھا ہوگا تو یہ آپ بہت آسانی سے فل کر لیں گے۔ ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں ڈیش استعمال نہ ہو، یعنی کمپیوٹر۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر ڈیش حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات، موبائل فون کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جدول مکمل کریں۔ اب یہ ایجادات انہوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، اب ان کی ایجاد کے ہم نے نام بتانے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ موجد کا نام ہم نے نہیں بتانا، ان ایجادات کے نام بتانے ہیں۔ اور یہ ایجاد کس طرح ہماری مدد کرتی ہے، اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے فل کرنا ہے۔ جیسے یہ ہے ہوائی جہاز، تو ہوائی جہاز کس طرح ہماری مدد کرتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو سفر مشکل ہو جاتا، وقت ضائع ہوتا۔ جو گھنٹوں کا سفر آج کل ہم طے کرتے ہیں وہی سفر ہمیں سالوں اور مہینوں میں طے کرنا پڑتا۔ نیکسٹ ہے انجیکشن، اس کو ہم انجیکشن کہتے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے؟ ادویات جسم میں داخل کی جاتی ہیں۔ انجیکشن کے ذریعے جو ادویات ہیں، میڈیسنز ہیں، ان کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو علاج میں مشکل ہوتی، ٹھیک ہے جی، علاج میں مشکل ہو جاتی۔ ظاہر ہے کافی دفعہ یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میڈیسن سے آپ طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی اور انجیکشن لگانا ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر جہاں انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے علاج کرنا۔ نیکسٹ ہے گھڑی، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ گھڑیال تھا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ گھڑی وہ نارمل گھڑی ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اور اس سے ہماری کیسے مدد ہوتی ہے؟ وقت کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ ہم اسے اپنے کمرے میں لگاتے ہیں اور جب دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں وقت کا احساس رہتا ہے، وقت دیکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وقت معلوم کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ نیکسٹ ہے کمپیوٹر، ٹھیک ہے جی، اس کو کمپیوٹر ہم لکھ دیں گے، اور کمپیوٹر ہر شعبے میں ہماری مدد کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا ہے کہ یہ ہر شعبے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جیسے کہ اب میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ، تو پھر یہ دیکھنا آپ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 3، کالم الف اور کالم بے کے ساتھ ملائیں۔ کالم الف ہے اور یہ بے ہے، تو ایجادات جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایجادات سے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے انٹرنیٹ، انٹرنیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ گھر بیٹھے دنیا بھر سے معلومات حاصل کرنا، یعنی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہوائی جہاز سے دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تیر اور کمان، تو تیر اور کمان سے کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا شکار ہوتا ہے۔ جب تیر اور کمان نہیں تھا تو بہت مشکل ہوتی تھی جانوروں کا شکار کرنے میں، اور یہ خوفناک بھی تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، ایجاد کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ اس کا آنسر یہاں فرسٹ پیج پہ ہوگا جہاں سے ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا۔ ایجاد سے مراد ہے کوئی ایسی چیز بنانا جو پہلے سے وجود میں نہ ہو، اور اس کی مثالوں میں آپ ٹیلی فون، گاڑی، ہوائی جہاز، گھڑیال، گھڑی، کمپیوٹر، ریڈیو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، اپنے اسکول کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والی ایجادات کی ایک فہرست تیار کریں۔ اس کا آنسر آپ خود سے لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے اسکول میں لیب ہوگی، کمپیوٹر لیب ہوگی، اس میں کمپیوٹرز ہوں گے، تو یہ ایجادات ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون ٹیچرز کے پاس، آپ کے پرنسپل کے پاس، یا آفس میں ٹیلی فون ہوگا، وہ بھی ایجادات میں ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیاں جس پہ آپ کی ٹیچرز یا آپ اسکول جاتے ہیں وہ بھی ہے۔ آپ کے اسکول میں گھڑی بھی ہوگی۔ یہ بڑی بڑی ایجادات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ کوئی بھی ایجادات سوچ کر لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، انٹرنیٹ نے کس طرح ہماری زندگی بدل دی۔ اس کا آنسر یہاں پہ انٹرنیٹ والے جو انٹرنیٹ ہم نے ابھی پڑھا تھا اسی میں اس کا آنسر ہوگا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
किसी भी मुल्क से ख़रीदारी कर सकते हैं दुनिया में, यानी किसी मुल्क से हम ख़रीदारी भी कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है इजादात के कोई से 3 फ़वाइद लिखें। तो इसका आंसर यहाँ से होगा नंबर 4 का, इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करनी पड़ती है। इजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई है और मुश्किलात में कमी वाक़या हुई है। दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है। आज का इंसान बीमारियों और कुदरती आफात पर माजी के इंसान के मुकाबले में बेहतर तौर पर काबू पा सकता है। ये इसका आंसर होगा। और आप चाहें तो इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ से हम एक पॉइंट यहाँ तक बना लेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। दिनों महीनों वाले लाइन जो है इसका हम थर्ड पॉइंट बना सकते हैं। ऐसे दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है, इस तरह ये भी हम एक पॉइंट बना सकते हैं। और चाहें तो ये लास्ट वाला भी एक पॉइंट, इस तरह 4 से 5 पॉइंट्स आपके इसमें बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी बहुत हेल्प भी हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।